بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسجد اقصی کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل کی تیاری مکمل کی جا رہی ہے۔ مسجد اقصی کی بات کریں تو اسلام کی وہ مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جسے نہ صرف قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر ایک بابرکت مقام کے طور پر کیا گیا اور حدیث بارکہ میں اس کی فضیلت ایسے بیان ہوئی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کے لیے ہمیشہ سے خاص محبت و احترام پیدا کرتی ہے۔ یروشلم میں واقع یہ عظیم مسجد آج ایک بار پھر خطرناک سازشوں کی زد میں ہے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جسے مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور اس ویڈیو کا عنوان ہے اگلے سال یروشلم میں، اور اس میں مسجد اقصی کی تباہی اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو ایک مجازی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو شکست دینے اور دنیا کو ایک نئے بیانیے کا عادی بنانے کی شعوری کوشش ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ، OIC اور دیگر عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں اور ایسی اشتعال انگیز مہمات کو دور کرنے کے لیے روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف خیالات یا نظریات نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل منصوبہ بندی ہے جو وقت کے ساتھ حقیقت میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اگر اسے بروقت سٹاپ نہ کیا گیا تو جو صہیونی آباد کار تنظیمیں کافی عرصے سے مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر رہی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں ان کا قدیم ترین یعنی ہیکل سلیمانی موجود تھا جس کی وہ دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کام خاموشی سے مگر منصوبہ بندی کے تحت جاری ہے، اور جب انہوں نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے عوامی رائے کو متاثر کرنے کی کوشش شروع کی تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظریاتی مہم کو عملی شکل دینے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں مسجد اقصی کو ایک مرکزیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بیت المقدس جو ہے اس میں تعمیرات ہو رہی ہیں اور آبادی بڑھ رہی ہے تو سمجھ لو وہ وقت قریب ہے۔ اس طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد وہ یروشلم میں قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں نزول فرمائیں گے۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ دجال کے فتنے کا آخری معرکہ اسی سرزمین پر ہوگا جہاں مسلمان اور دجال کے فالوور کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی۔ بعض روایات کے مطابق دجال شام یا فلسطین کے کسی حصے سے نکلے گا اور مسجد اقصی کے اطراف میں اس کی سب سے بڑی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی۔ یہی وہ جگہ ہوگی جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہی یہودی حقائق کے مطابق جس تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے وہ منتظر ہیں وہ مسجد اقصی کی جگہ پر ہی قائم کیا جانا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب وہ اس ٹیمپل کو مکمل کر لیں گے تب ان کا مسیحا دجال آئے گا جو در حقیقت دجال ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ وہ فتنہ ہے جسے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے اور جس سے بچنے کی دعائیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اگر آج ہم نے ان کی خاموش کوششوں کو نظردار کر دیا تو کل یہ کوششیں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک حقیقت بن کر سامنے آ سکتی ہیں، اور تب افسوس کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وقت ہے شعور بیدار کرنے کا، اپنے لوگوں کو آگاہ کرنے کا، اپنی نسلوں کو مسجد اقصی کی اصل نتیجے سے روشناس کروانے کا۔
ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رد عمل نہ دکھائیں بلکہ مؤثر اقدامات کریں۔ عملی، سفارتی اور ابلاغی سطح پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو عام کریں، اور مسجد اقصیٰ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اور مسجد اقصیٰ کا دفاع محض ایک عمارت کی حفاظت نہیں ہے بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک روحانی رشتے کا تحفظ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاریخ بھی جڑی ہے، ہمارا مستقبل بھی وابستہ ہے۔ آج جب دشمن کی زیادہ منظم ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو چکی ہے تو ہماری خاموشی ہماری کمزوری بن سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک واضح اور پرامن مگر مضبوط پیغام دینا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ ہر مسلمان کے دل میں بستی ہے اور اس کی حفاظت ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہمیں عمل دکھانا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب ہماری غیرت، شعور اور عقیدے کا امتحان ہے، اور یاد رکھیں مسجد اقصیٰ کی برکت صرف تاریخ میں محفوظ نہیں ہے بلکہ یہ برکت آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اللہ کی مدد بھی ضرور شامل حال ہوگی، اور اگر ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو کل کے حالات ہم سے ضرور سانپ لیں گے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ زیادہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔